الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معراج رات کو کیوں ہوئی؟ رات غیب سے ہے اور دن شہادت سے، اور ایمان بالغیب ایمان بالشہادت سے افضل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج دن کی ہوتی تو تمام لوگ دیکھ لیتے اور اس روشن حقیقت کو فوراً تسلیم کر لیتے، مگر رات کے وقت نہ کسی نے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاتے دیکھا اور نہ ہی کسی نے آتے دیکھا۔ گویا کہ اللہ کریم نے ہر چیز کو چھپائے رکھا، پوشیدہ رکھا اور لوگوں سے نہاں رکھا، اور یہ پردہ غیب میں رکھا کہ دیکھوں کہ کتنے اور کون مسلمان اس غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ متقی اور خوف خدا رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نظر نہ آنے والی اور نہ دکھائی دینے والی چیزوں کو بھی تسلیم کرتے ہیں، مثلا لوح و قلم، کرسی و عرش اور جنت و دوزخ وغیرہ۔ اور اس راز نہانی اور حقیقت غیبی پر سب سے پہلے ایمان لانے والے اور معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے تسلیم کرنے والے حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس لیے وہ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں۔ رات کو معراج اس لیے ہوئی کہ بادشاہ رات کو اپنے پاس خاص اور راز و نیاز کی باتیں کرنے کے لیے اسی کو بلاتے ہیں جو ان کے نزدیک ساری مملکت اور ساری رعیت میں خاص اور منظور نظر آدمی ہوتا ہے۔ دن میں دوڑ دھوپ، روزی کمانے کا دھندا اور شور و ہنگامہ ہوتا ہے، اور رات کو سکون و اطمینان، راحت و آرام اور کیف و سرور ہوتا ہے، اور یہ کہ رات دن سے افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھا کرو۔ ہم نے قرآن پاک کو رات میں نازل کیا۔ اے کملی اوڑھ کر سونے والے میرے محبوب، رات کو تھوڑے وقت کے لیے اٹھا کر۔ حدیث قدسی میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر رات کے تیسرے حصہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر اپنی رحمت و بخشش سے جلوہ گر ہوتا ہے، اور پھر خداوند کریم خود پکارتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے گناہوں کی معافی طلب کرے اور میں اسے بخش دوں۔ اور پھر معراج پاک رات کو اس لیے ہوئی کہ رات دن سے افضل ہے، کیونکہ رات دن سے پہلے پیدا کی گئی ہے، جس طرح کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دوسرے ساتھی فرماتے ہیں کہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اس لیے بھی ہوئی تاکہ اس بات کا رد ہو جائے جو یہ کہتے ہیں کہ دن بلائی اور نیکی کے لیے پیدا کیا گیا اور رات گناہ و برائی کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور خداوند تعالیٰ نے رات کو معراج کروا کے رات کو فضیلت و کرامت عطا کی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ خیر و شر، بلائی و برائی اور نیکی و معصیت صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو معراج کروا کے رات کو فضیلت و کرامت عطا کی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔